استاد صاحب قربانی کس پر واجب ہے؟ وضاحت فرما دیں اس کی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں، 4 چیزیں اپنے ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ وہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہو، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر مالک نصاب ہو، چوتھے نمبر پر بالغ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے۔ استاد صاحب قربانی واجب ہونے کی تو 4 شرائط ہیں، لیکن ان میں سے ایک مقیم ہونا، اس کی وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اچھا، ایک شرط جو ہے قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا، یعنی جو مقیم ہوگا اس کو قربانی واجب ہے، مسافر نہ ہو۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ مسافر شرعی، یعنی وہ بندہ جو اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہاں پر اس کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، یا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے دن وہاں ٹھہرے گا، تو ایسا بندہ جب اپنے گھر سے نکلے گا اور شہر سے باہر نکل جائے گا تو وہ مسافر بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ جس کو شرعی مسافر کہتے ہیں۔ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے اور وہاں جا کر اس کا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، یا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دن رکنا ہے، تو ایسا بندہ جب اپنے شہر سے باہر نکلے گا تو وہ مسافر شرعی ہوگا۔ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ قربانی کرنا چاہے گا تو اس کو قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ حضور اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ قربانی واجب ہونے کی 4 شرائط میں سے ایک مالک نصاب ہونا بھی ہے، تو یہ مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ کتنی شرائط بیان کی تھی؟ 4۔ دو تو آسان ہے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا۔ ایک تھا مقیم ہونا، اس کی وضاحت ہو گئی ہے، اور ایک ہے مالک نصاب ہونا۔ تو مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے برابر اس کی جتنا رقم بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے، اتنا حاجت اصلیہ کے علاوہ رقم رکھی ہوئی ہو، پرائز بونڈ رکھے ہوئے ہوں، یا کوئی اضافی سامان جو اس کی حاجت میں نہ ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، تو ایسا بندہ جس کے پاس یہ رقم ہو، یا پرائز بونڈ ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، تو وہ مالک نصاب کہلاتا ہے۔ اچھا، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر بندوں کا قرضہ نہ ہو، یا اللہ کا قرضہ نہ ہو کہ جس کا قرضے کو نکالنے کے بعد اس کا نصاب باقی نہ رہے۔ تو اگر تو اتنا قرضہ بھی نہیں ہے، نہ بندوں کا نہ اللہ کا قرضہ اس کے اوپر ہے، تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ مالک نصاب کہلاتا ہے۔ استاد صاحب سوال یہ تھا ہمارا کہ بندوں کا قرضہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اللہ کا قرضہ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ اللہ کے قرضے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم ہو، یا گزشتہ سالوں کی قربانی اس کے اوپر لازم ہو، یا کوئی کفارہ وغیرہ اس کے اوپر لازم ہو، جیسے قسم کا کفارہ اس پر لازم تھا، یا دیگر روزہ توڑنے کا کفارہ اس کے اوپر لازم تھا۔ تو اگر تو ایسا ہے کہ اس نے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، قربانی نہیں کی، تو اس کے اوپر یہ اللہ کا قرضہ ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سال کی قربانی سے پہلے وہ جو گزشتہ سالوں کا جو قرضہ ہے، زکوٰۃ اس کو دینی ہے یا قربانی کرنی ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا کفارہ وغیرہ جو بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اس کو ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا اس کے پاس کتنا مال باقی ہے، نصاب کے برابر ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔